وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20 ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال 30 رواه الترمذي وأبو داود وروى مالك وعن غالب رضي الله عنه قال إنا لجلوس بباب الحسن البصري رضي الله عنه إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فأقرئه السلام إلى آخر الحديث۔ حضرت غالب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک تابعی ہیں روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے در پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یکایک ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھ کو میرے والد نے اور وہ میرے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرے والد کو رسول پاک میرے والد نے مجھ کو بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور عرض کیا کہ حضور کو جا کر سلام عرض کرنا۔ تو میں حضور کی خدمت میں جا کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ حضور میرے والد آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں ارشاد فرمائے علیک وعلی ابیک السلام، تم پر بھی اور تمہارے والد پر بھی سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو اور تمہارے والد پر بھی سلام ہو۔ تو اس حدیث میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی سلام کہلا بھیجے اور کوئی شخص ہم کو لا کر پہنچائے تو دو آدمیوں سے ہمارا اس میں اب واسطہ ہو گیا، ایک سلام بھیجنے والا اور ایک لے کر آنے والا۔ تو جواب دیتے وقت پہلے سامنے جو موجود ہے اس کا خیال کریں کہ تم پر بھی سلام ہو اور جو بھیجے ہیں ان پر بھی سلام۔ اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے۔ وعن الطفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انہ کان یأتی ابن عمر فیغدو معه الى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا على سقاط ولا على صاحب بيعة ولا مسكين ولا على أحد إلا سلم عليه۔ قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق فاجلس بنا هاهنا نتحدث۔ قال فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن قال وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه۔ رواه مالك والبيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، طفیل تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا جایا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس کثرت سے جاتے بیٹھتے، ان کی مجلس میں بیٹھ کر کچھ استفادہ کرتے۔ تو یہ حضرت طفیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ دوم کے صاحبزادے ہیں،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جایا آیا کرتے، تو فیغدو معہ الی السوق، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صبح کے وقت ان کو لے کر اپنے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ طفیل کو اپنے ساتھ لے کر بازار کو جاتے صبح کے وقت میں۔ اب یہ طفیل جو راوی ہیں حدیث کے نریٹر، وہ کہتے ہیں پھر جب ہم بازار پہنچتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ یہ تھا وہاں بازار میں کہ وہ جس کسی چھوٹے کاروباری کے پاس سے گزرتے یا کسی بڑے بیوپاری کے پاس سے گزرتے، کوئی معمولی کاروبار والا، چھوٹا سا معمولی سی کاروبار والا جو بالکل سڑک پر زمین پر، جس کی کوئی دکان نہیں بلکہ اپنے طور پر کچھ لا لیتا ہے، دکان لگا لیتا ہے سڑک کے کنارے اور بیٹھ کر بیچ لے کر چلا جاتا، معمولی سا کاروبار کرتا، اور ایک باضابطہ دکان جس کی ہوتی ہے، تو چاہے وہ کوئی چھوٹا سا کاروباری ہو یا کوئی بڑا کاروباری یا کوئی غریب مسکین آدمی، چاہے یا کوئی ہو، جس کسی کے پاس سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گزرتے اس کو سلام کرتے، یہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ معمولی ہے اس کو میں کیوں سلام کروں، میں اس سے اونچے درجے کا ہوں، یہ چونکہ ذرا اچھا بڑا تاجر ہے لہذا اس کو سلام کرو، یہ معمولی ہے یہ اہمیت کے قابل نہیں ہے لہذا اس کو مت کرو، ایسے نہیں، بلکہ جس کسی کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا، چاہے وہ کوئی فقیر، غریب، چھوٹا کاروباری، بڑا کاروباری، سب کو آپ سلام کرتے۔ پھر اب اس کے بعد آگے طفیل جو راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح میں ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس خدمت میں آیا، جیسا ہمیشہ آیا کرتا تھا ایسے ہی ایک دن پہنچا، تو وہ مجھے اپنے ساتھ بازار کو لے جانا چاہے، تو میں عرض کیا ان سے، میں پوچھا ان سے کہ آپ بازار میں جا کر کرتے بھی کیا ہیں، آپ بازار کو کیوں جا رہے ہیں، آپ بازار میں جا کے کرتے کیا ہیں، روزانہ آپ کا معمول تو کوئی خاص ضرورت کے لیے تو نہیں جاتے ہیں، آپ جا کر کریں گے بھی کیا، جبکہ نہ تو آپ بازار میں جا کر کسی خرید و فروخت کے سلسلے میں کہیں رکتے ہیں، کوئی تاجر کے پاس، کوئی دکان والے کے پاس آپ رکتے تک نہیں، ٹھہرتے تک نہیں، اور نہ کوئی سامان کے متعلق پوچھتے تک نہیں، نہ کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ کوئی چیز خریدنے کے سلسلے میں آپ کوئی قیمت لگاتے ہیں، اور نہ عام لوگوں کی طرح بازار میں جو لوگ بیٹھا کرتے ہیں گپے مارتے ہوئے، ان لوگوں کی طرح آپ کوئی بازاری بیٹھک بنا کے بیٹھتے بھی نہیں، تو پھر آپ کے بازار کو نکل کر جانے کا آخر مقصد کیا ہے، لہذا آپ یہیں پر بیٹھ جائیے، ہم یہاں پر کچھ پڑھنے لکھنے کی بات کر لیں گے، یہیں پر ہم کچھ گفتگو کر لیں گے، یہیں پر کچھ ہم آپس میں باتیں کر لیں گے، یہ طفیل کہنے لگے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا، یا ابا بطن، اے پیٹ والے، یا ابا بطن، اے پیٹ والے، تو بتاتے ہیں کہ اس وقت تک یہ جو طفیل ہیں یہ ان کا جسم تھوڑا سا پھیل گیا تھا اور بوجھ ان کا بڑھ گیا تھا اور پیٹ نکل گیا تھا، تو جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کو اس طرح ان کی قربت کی وجہ سے اس طرح فرمائے کہ اے پیٹ والے، انما نغدو من اجل السلام، ہم جو جاتے ہیں روزانہ کوئی اور ہمارا مقصد نہیں، صرف اور صرف سلام کر کے نیکی حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی سنت کی تکمیل کرنے کے لیے حضور کے ارشاد کی تعمیل کے سلام کو خوب سے خوب پھیلایا کرو، ہم صرف اور صرف جس کے پاس سے گزرتے ہیں، جس سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ان کو ہم سلام کرنے کی غرض سے بازار جاتے ہیں۔ اس کو روایت کیا ہے امام مالک نے اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمن ست خصال يعوده للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده اذا مرض ويشهده اذا مات ويجيبه اذا دعاه ويسلم عليه اذا لقيه ويشمته ويشمته اذا عطس وينصح له اذا غاب او شهد
رواہ النسائی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حق بنتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کے اوپر 6 ذمہ داریاں، 6 حق ہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کے اوپر اپنے 6 حق رکھتا، یعنی ہر مومن کے اوپر 6 ذمہ داریاں ہیں سامنے والے مومن کے متعلق، ہر ایک کے اوپر، اس مومن کے اوپر اس سے متعلق، اور اس مومن کے اوپر بھی 6 ذمہ داریاں ہیں اس مومن سے متعلق۔ ہر 2 مومن آدمی پر ایک دوسرے کے 6 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی مومن بیمار ہو جائے تو سامنے والا جو دوسرا مومن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی عیادت کے لیے جائے، مزاج پرسی کرے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور اگر وہ دعوت دے، ایک مومن دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور اسی طرح اگر ملاقات ہو تو سلام کرے، اور اگر کوئی ایک مومن چھینکنے پر الحمدللہ کہیں تو الحمدللہ کہنے پر اس کی چھینک کا جواب تم یرحمک اللہ سے کہو، اور مومن چاہے تمہارے سامنے موجود رہے یا غائب رہے، ہر حال میں تم اس کے خیر خواہ بنے رہو۔ مومن چاہے تمہارے سامنے ہو یا موجود نہ ہو، لیکن ہر حال میں تم اس کی اچھائی بھلائی کی فکر کرو، اس کے بھی خواہ بنے رہو، خیر خواہی کی فکر کرو۔ سامنے بھی ہے اگر تو کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں تو خیر خواہی کا مشورہ دو، کہ دل میں کوئی برائی چھپا کر زبان سے کوئی اچھی بات کر رہے ہیں ایسا نہیں، بلکہ تم زبان سے جو اچھائی کا اظہار کر رہے ہیں وہ اچھائی تمہارے دل میں بھی ہو، اور اگر وہ موجود نہ بھی ہو تمہارے سامنے تو اس کا کیا بھلا ہو سکتا ہے، اس کی بھلائی کی فکر کیا کرو۔ اس کو روایت کیا ہے امام نسائی نے۔ تو یہ درس حدیث سے متعلق 3 روایت کو ہم آج پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد چونکہ لمبی روایت ہے اس کو ہم روک دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ 2-3 باتیں فقہی مسائل سے متعلق بھی عرض کر دے کر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ينقض الوضوء 12 شيئا ما خرج من السبيلين إلا ريح القبول في الأصح، وينقضه ولادة من غير رؤية دم، ونجاسة سائلة من غيرهما كدم وقيح وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم، وهو ما لا ينطبق عليه إلا بتكلف على الأصح۔ یہ اس سے پہلے وضو سے متعلق مسائل گزرے تھے کہ وضو کن کن موقعوں پر کرنا چاہیے، کن موقعوں پر وضو کرنا سنت ہے اور مستحب ہے۔ اس سلسلے میں کچھ مسائل بتائے گئے تھے کہ وہ کون سے مواقع ہیں جہاں پر وضو کرنا واجب ہو جاتا، اور کس موقع پر وضو کرنا مستحب ہے، لازم تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے، کس موقع پر فرض ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں گزری تھی، تو بتایا گیا کہ آدمی اگر حالت جنابت میں ہو، یعنی ناپاکی کی حالت میں ہو اور اس کو غسل کی حاجت ہو، اور آدمی کو اگر غسل کرنے میں کچھ وقت ہو اور کھانا کھانا چاہتا، مثلا یہ کہ پانی وغیرہ موجود نہیں ہے، ابھی پانی کا انتظار ہے، کرنٹ کا انتظار ہے، اور اب غسل کرنے میں اس کو کچھ وقت ہے اور کھانا کھانا چاہتا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ یوں ہی بغیر غسل کے کھانا نہ کھائے، بلکہ کم سے کم وضو کر لے۔ غسل کرے اتنا پانی نہیں ہے تو لہذا کم سے کم وضو کر لے، یہ وضو کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ ایسے ہی کوئی چیز پینا چاہتا ہے جنوبی آدمی جس پر غسل فرض ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کم سے کم وضو کر کے کوئی چیز پیے، ورنہ یوں تو جنوبی آدمی کو فی الفور جتنا جلد ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، پاکی حاصل کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی اگر وہ سونا بھی چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ غسل کر کے سوئے، لیکن ابھی غسل نہیں کرتا ہے، اگر نماز فجر کے لیے کافی وقت ہے اور نیند کا غلبہ ہے تو
تو اگر غسل نہیں کرنا چاہتا ہے، بعد میں اٹھ کر کرنا بھی ہے، تو کم سے کم وضو کر لے کر سو جائے۔ اسی طرح صحبت سے پہلے بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی غصے کی حالت میں ہو تو غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے، کیونکہ غصہ آگ کی تاثیر ہے۔ تو غصہ جو ہوتا ہے آدمی کے اندر، یہ آدمی کے اندر ایک آگ کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم پانی سے وضو کرتے ہیں تو غصہ آدمی کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو لہذا وضو کر لینا مستحب ہے۔ اور ایسے ہی قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھنا ہے تب بھی وضو کر لینا مستحب ہے۔ ہاتھ لگانے کے لیے تو وضو کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اگر بغیر ہاتھ لگائے کہ پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں تو پڑھ تو سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن مستحب ہے کہ آپ وضو کر لیجیے۔ ایسے ہی حدیث شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، حدیث شریف کو پڑھنے بیان کرنے کے لیے بھی باوضو ہونا چاہیے، مستحب ہے، ضروری ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، اس کے آداب کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی علم دین کی بات پڑھنے یا بیان کرنے کے لیے باوضو ہونا چاہیے، جیسے کہ قرآن کی تفسیر ہے یا کوئی شرعی مسئلہ، فقہ کا کوئی مسئلہ ہے، علم دین کے کوئی احکام ہیں، اللہ رسول کی کوئی بات ہو تو اس کو باوضو ہو کر ذکر کرنا، پڑھنا اور دوسرے کو بتانا چاہیے۔ اسی طرح اذان دینے کے لیے بھی باوضو ہونا مستحب ہے، ضروری نہیں، بے وضو آدمی بھی اذان تو دے سکتا ہے۔ اسی طرح اقامت کے لیے بھی باوضو ہو کر اقامت کہنا چاہیے۔ اور جو آدمی خطبہ دے رہا ہے تو خطبہ دینے کے لیے بھی باوضو ہونا مستحب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے جو آدمی حضور کی قبر شریف کے سامنے موجود ہو، زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی باوضو ہونا چاہیے۔ اور میدان عرفات میں جو آدمی میدان عرفات میں وقوف عرفہ کر رہا ہے حج کے لیے، اس کو بھی باوضو ہونا چاہیے۔ اسی طرح صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے اس کے لیے بھی باوضو ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا بہتر اور افضل ہے، اگرچہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر کوئی دوسرے مذہب کے امام کے پاس وضو ٹوٹنے کی بات پیش آتی، اگرچہ کہ ہمارے پاس وضو نہیں ٹوٹا لیکن دوسرے امام کے حساب سے وضو ٹوٹ گیا، مثلا یہ کہ امام شافعی کے پاس خے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن حنفیوں کے پاس وضو ٹوٹ جاتا، تو بتا رہے ہیں کہ اگرچہ کہ ہم جس مذہب کے ہیں اس میں وضو نہیں ٹوٹ رہا ہوگا، لیکن دوسرے بھی کوئی امام اگر یہ مانتے ہیں کہ ایسا ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ اس صورت میں بھی وضو کر لینا چاہیے۔ اگر نہیں کر کے ویسے بھی پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ امام کے اختلاف کے دائرے میں بھی نہ رہیں بلکہ اس سے بھی باہر نکل جائیں۔ تو یہ وضو سے متعلق مستحبات، اور وضو کن صورتوں میں مستحب ہے اور کب فرض ہے، کب واجب ہے، وضو کتنے قسم کا ہوتا ہے، اس کی 3 قسمیں بتائی گئیں کہ وضو ایک فرض ہوتا ہے بعض موقعوں پر، اور بعض موقعوں پر وضو کرنا واجب ہے، اور بعض موقعوں پر واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے، وہ صورتیں یہاں پر بتا دی گئیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ جی نہیں ٹوٹتا، وضو تو نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا ہے، سبحان اللہ۔ جی 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 50 نمازوں کی فرضیت، یعنی اللہ تعالیٰ جو معراج کے موقع پر جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جن باتوں کی وحی فرمایا تو پھر ان میں سے جو باتیں امت کو حضور پہنچائے تو وہ 3 باتیں بتائی گئی۔ ایک تو یہ سورہ بقرہ کے اختتام کی 2 آیتیں، اور دوسرے شرک کے ماں سوا باقی ہر گناہ کی مغفرت کا امکان بتایا گیا کہ شرک کو چھوڑ کر کوئی بھی گناہ کی مغفرت کا امکان ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کرے گا، لیکن شرک کے متعلق، کفر کے متعلق بتا دیا گیا کہ یہ کسی صورت میں معاف کیا ہی نہیں جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے 50 نمازوں کی فرضیت، وہ بھی آسمانوں پر ہی اس کی فرضیت ہوئی، ورنہ اس سے پہلے
فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھی جاتی تھی لیکن فرض کے طور پر نہیں تھی، یعنی بطور اللہ کی عبادت کرنے کے طور پر مسلمان پڑھ لیا کرتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام کرتے، کیونکہ سابق انبیاء پڑھا کرتے تھے اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طور پر پڑھ لیتے تھے لیکن فرض نہیں تھی۔ معراج کے موقع پر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ملا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔